بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 377، ویلاگ نمبر 355 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 377، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 30 یعنی 30۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہیں جنت کشتاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ خلاصہ تفسیر، ویلاگ نمبر 355 پہلی قسط، 377 پیج، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 30 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق یعنی غیر مباح طور پر مت کھاؤ برتو، لیکن مباح طور پر ہو۔ مثلاً کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو، بشرطے کہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہوں، تو مضاحکہ نہیں، یہ تو مالی تصرف تھا۔ آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں: اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ اس لیے ضرر رسانی کی صورت کو منع فرما دیا، بالخصوص جب کہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچا لیا۔ اور چونکہ قتل ان دونوں امروں میں اشد ہے، اس لیے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ جو شخص ایسا فعل یعنی قتل کرے گا اس طور پر کہ حد شرع سے گزر جائے، اور وہ گزرنا بھی خطا فعل یا خطا رائے سے نہ ہو، فعل یا خطا رائے سے نہ ہو، بلکہ اس طور پر کہ قصداً ظلم کرے، تو ہم عنقریب یعنی بعد الموت اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ امر یعنی ایسی سزا دینا خدا تعالیٰ کو بالکل آسان ہے، کچھ اہتمام کی حاجت نہیں جس میں اس احتمال کی گنجائش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا ٹل جائے گی۔ ناظرین، یہ تھے خلاصہ تفسیر۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے مسائل اور معارف یعنی معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
کمنگ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.